والصلاة والسلام على صاحب الرسل والجمال أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم درود پاک پڑھیے سارے اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ حمد و صلاۃ کے بعد آستانہ عالیہ حضرت مفسر اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ میں اور آپ حاضر ہیں اور اس خوبصورت علم و حکمت کے مرکز میں اللہ نے ہمیں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانہ نور کو ہمیشہ آباد اور شاد فرمائے۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز دوستو، شہزادہ صاحب نے ارشاد فرمایا تو میں یہاں حاضر خدمت ہوا، ورنہ تو ہم خود اس آستانے سے فیض لینے والے ہیں اور یہاں سے اپنے حصے کی خیر اکٹھے کرنے والے لوگ ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حضرت مرکز انور پر اپنی رحمت کا ساون بھادو برسائے اور اللہ ان کی درجات عالیہ میں بے پناہ بلندیاں عطا فرمائے اور سدا بہار رہے اس باغے کدے خزاں نہ آوے ہور فیض ہزاراں تائیں ہر بھوکا پھل کھاوے۔ جو موضوع سردار صاحب نے لکھا ہے عنوان، اس پر ہمیں ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ صوفیہ کرام کی جو تعلیمات اور افکار ہیں اس کے بے شمار پہلو ہیں۔ ایک اہم پہلو یہ ہے کہ صوفی جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، علماء حق کو صوفی کہا جاتا ہے، باطل کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے ہیں، اشداء علی الکفار، باطل کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں وہاں یہ بڑے شفیق، بڑے مہربان، رحماء بینہم، قرآن پاک میں صحابہ کی عظمت بیان فرمائی۔ تھوڑی دیر توجہ کریں گے آپ میری بات پر۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ وعباد الرحمن، فرمایا یہ جو رحمان کے بندے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کی علامات بیان کی تو فرمایا یہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، عاجزی سے زمین پر چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کوئی جاہل ان سے جھگڑنا چاہے، توجہ ہے میری بات پر، غور کیجئے گا ذرا، اگر کوئی جاہل ان سے الجھنا چاہے، جھگڑا کرنا چاہے، بحث کرنا چاہے، تو یہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، یہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ جاہل مخاطب ہوتے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، یہ ان کے دل کا حال ہے۔ اور رات کے بارے میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کر کے یا قیام کر کے۔ اس زمانے میں نا الجھاؤ بہت زیادہ ہے، کچھ لوگوں نے تو مشرب تو مسلک بنا لیا ہے، کچھ ایسے ہیں جو فروع کوئی اصول سمجھ بیٹھے ہوئے چاہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رائے کے اختلاف کو لوگوں نے مخالفت کا رنگ دے دیا۔ روز ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ عام آدمی سے لے کر
وہ لوگ جن سے توقع تھی کہ بہت بڑا حوصلہ، بہت بڑا ضرف دکھانا چاہیے، وہاں بھی ہمارے جیسے کچھ چھوٹے لوگوں کو کمزوریاں محسوس ہوتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں بڑھ جائیں، اچھی ہو جائیں۔ یہ جو حوصلہ ہے نا حلم صوفیاء کا، کہ وہ الجھتے نہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، انہوں نے زندگی میں الجھاؤ نہیں، ہاں باطل کے مقابلے میں ڈٹنا یہ ان کے مزاج کا حصہ ہوتا ہے، لیکن عام باتوں میں دیکھیں نا، اگر دن میں 100 آدمی کسی مولانا کو مسئلہ پوچھتے ہیں تو ان میں 95 لوگ طلاق والے ہوتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ جناب وہ بس غصہ آ گیا تھا تو طلاق ہو گئی۔ یہ جو درجنوں دل ٹوٹتے ہیں نا دن میں، اس کی بنیاد بھی غصہ ہے، حوصلہ ہی نہیں، ضرف ہی نہیں۔ قتل کی بنیاد کیا ہے؟ وہی حلم کی کمی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ بکھر جاتے ہیں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا، بتاؤ پہلوان کون ہوتا ہے؟ پہلوان کے بارے میں بتاؤ، پہلوان کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے مد مقابل کو بچھاڑ دے وہ پہلوان ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو بچھائے، جس کو کنٹرول کرنا آتا ہے۔ اور یاد رکھیں دشمن کی بہترین سزا خاموشی ہے، اور الجھنے والے کی بہترین سزا مسکراہٹ ہے۔ جب آپ الجھتے ہیں نا کسی کے ساتھ، بات تو کچھ بھی نہیں ہوتی، جب کوئی آدمی ان کا جواب پتھر سے دیتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہنڈیا بہت زیادہ ابلتی ہے تو اس کے اپنے کندھے جلنے لگتے ہیں، تو اپنے کناروں کا نقصان کرتی ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر 5 لاکھ کے قریب مریض ہیں نفسیات کے، رجسٹرڈ مریض 5 لاکھ کے قریب ہیں۔ اس کی بیس یہ ہے کہ حوصلہ نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ جو برین ہیمریج ہوتا ہے نا، لوگوں کی نس کٹتی ہے، اس کی بنیاد بھی غصہ ہے۔ فالج ہائی بلڈ پریشر سے ہوتا ہے اور اس کا پس منظر بھی غصہ ہے۔ آپ کے درجنوں امراض صرف اس ایک جذباتی پن کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑی دیر کی برداشت، ذرا ٹھہر جانا۔ ہمارے میاں محمد بخش صاحب علیہ رحمہ صوفی شاعر تھے، تو وہ کہا کرتے تھے جتن جتن ہر کوئی کھیلے تو ہارن کھیل فقیرہ، جتن جتن تے ہر کوئی کھیلے تو ہارن کھیل فقیرہ، اور جتن دا مل کوڑی پیندئی ہارن دا مل ہیرا۔ تو کبھی ہارنے کے لیے بھی تو میدان میں نکلنا، اور بھئی میں ہارنے آیا ہوں، تو کبھی ہارنے کے لیے بھی تو میدان میں آنا۔ جب حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، اتنا بھی اللہ تعالیٰ کسی کو اعزاز دے گا جن کا نسب بھی بہت اونچا ہے، حسب بھی بہت اونچا ہے، اور اخلاق کا یہ حال ہے۔ آپ مسجد نبوی سے نکلے، آپ کا ایک مخالف پیچھے ہو گیا، آپ جا رہے ہیں تو اس نے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اب ان کا جواب پتھر سے دینا آسان ہوتا ہے، چپ رہنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ امام زین العابدین معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام زین العابدین چلتے جا رہے ہیں، وہ شخص برا بھلا کہتا جا رہا ہے۔ آپ کے خادم کہتے ہیں امام صاحب پہلے جس روٹین سے چلا کرتے تھے نا، آپ نے وہ روٹین آہستہ کر دی، قدم چھوٹے اٹھانے شروع کر دیے، اس کو زیادہ باتیں کرنے کا موقع دیا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے، قدم آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگے۔ جب امام زین العابدین کا گھر آیا نا تو پلٹ کے اس آدمی کا چہرہ دیکھا، فرمانے لگے بھائی کوئی بات رہ گئی ہو تو کر لو، میرا گھر آ گیا ہے، گھر آ گیا ہے، کوئی رہ گئی ہو تو چلو کر لو، ابھی میں رکتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے میں سختے میں تھا۔ تو حضرت امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمانے لگے ابھی تو تو نے میرے وہ والے عیب گنوائے ہیں جن کا تجھے پتا تھا، بہت سارے تو چھپے ہوئے، میرے دشمنوں کو آگاہی نہیں، بہت سارے تو چھپے ہوئے۔ وہ شخص کہتے ہیں مجھ پہ دوسری بجلی گری، کہنے لگے ختم ہو گئی باتیں، حضور ہو گئی، فرمانے لگے 2 منٹ ٹھہرو میں آیا۔ امام زین العابدین اندر تشریف لے گئے تو ایک بوتل شہد کی اٹھا کر
سرکہ لائے، کھجوریں لائے اور باہر آ کے کہنے لگے بھائی تو نے جو کیا وہ تیری بات تھی، میں بھی اپنے نظریے سے بڑا مجبور ہوں، میں علی المرتضیٰ کا پوتا ہوں، میں سیدہ فاطمہ کا پوتا ہوں، میں بھی تو مجبور ہوں نا۔ میرے باپ دادا نے سکھایا ہے کہ جو گھر آئے اسے خالی نہیں بھیجا کر دے، تو یہ لے جا تحفہ۔ وہ شخص کہتا ہے چیخ لگی میری، اللہ اکبر کا، اور میں قدموں میں گرا۔ میں نے کہا حضور کسی ظالم نے پیسے دیے تھے آپ کو برا کہنے کے، اس نے تو پیسے دے کے برا کہلایا ہے نا، لیکن اب میرا وعدہ ہے کہ میں ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں گا اور آپ کی نوکری کرتے کرتے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے نا، 2 منٹ کی بات ہوتی ہے۔ لوگ تو ماں باپ کو ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ باپ ساری زندگی بھلا ہی نہیں پاتا کہ میرے بیٹے نے مجھے کہہ دیا یار۔ کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کی اماں اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے کہ پتہ نہیں بیٹا کہاں سے بات کرے گا، پتہ نہیں یہ کون سا جملہ بول دے گا۔ کتنے بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں جن کو لوگ اپنا دکھ بتاتے ہیں، ورنہ تو لوگ سسک کے مر جاتے ہیں، کسی کو بات نہیں بتاتے۔ تو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ترجمہ کرے گا، اس کا کیا مفہوم عکس کرے گا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے حوصلہ پسند نہیں کرتے، تھوڑی دیر کا ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام صاحب ایک تو یہ ہے نا کہ 85% امت آپ کی تقلید کرتی ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ امام صاحب عالم بہت بڑے تھے، اور ان کے زمانے میں بھی ان سے انسلاک رکھنے والے لوگوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام صاحب بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ ان کی جو دنیاوی حیثیت تھی مالی لحاظ سے وہ بھی بڑی مستحکم تھی۔ امام صاحب کسی غریب گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن جتنا انسان بڑا ہوگا اس کا حوصلہ بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے۔ اقبال نے ترجمانی کی ہے، کہنے لگے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، چونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ اس نے کہا کہ عادت کرنے والا بڑا ہی نہیں تھا، اس لیے تو کوئی ادھر کو نکل گیا کوئی ادھر کو نکل گیا، تیرے اندر حوصلہ زیادہ ہوتا وہ لے کے چلتا ساتھ۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ امام اعظم نکلے گھر سے، زخم بڑا تازہ تھا، 4 دن ہوئے آپ کے والد انتقال کر گئے۔ امام صاحب گھر سے نکلے، چوک میں آئے کوفے کے۔ آپ کا ایک دشمن تھا، ایک حاسدی تھا، پورا کوفہ جانتا تھا امام صاحب کا مخالف ہے۔ جب آپ چوک میں آئے تو اس نے امام صاحب کو دیکھا، بھرے مجمع میں کہنے لگا ابو حنیفہ سنا تیرے ابا جی فوت ہو گئے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگے اپنی اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ بڑا سخت جملہ ہے اور شرعی لحاظ سے غلط نہیں ہے، پیغام نکاح دیا ہے، اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ امام صاحب فرماتے میرے دل پہ چوٹ لگی، توجہ کرنا میری بات پہ، میرے جوان دوست ذرا غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں دل پہ چوٹ لگی اور آنسو نہیں نکلے، خون کے آنسو نکلے۔ جو دائیں بائیں لوگ کھڑے تھے ان کا دل کرتا تھا اس کو پکڑے اور مارے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں میں نے حوصلہ کیا۔ حضرت سلطان بابو فرمایا کرتے تھے دل دریا سمندروں ڈونگے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے۔ فرمانے لگے میں نے اپنے آپ کو حوصلے میں رکھا اور میں نے کہا بھائی اماں میری عاقلہ بالغہ ہے، عدت گزرتی ہے تو میں بات کروں گا، اگر تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ جملہ کہہ کے میں اگلے چوک میں گیا تو وہ آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا، دھڑام سے گرا، روح پرواز کر گئی۔ لوگ کہنے لگے حضور وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ آپ فرمانے لگے ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لی، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لی، میرے حوصلے میں ڈوب کے مر گیا۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں دلی کا شہر تھا، بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، ایک طوائف اپنی چھت سے اتر کے نیچے بیٹھی تھی، اس کا یار بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کا یار بھی ساتھ بیٹھا تھا۔ ایک بوڑھے بابا جی لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہوں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، مست جا رہے ہیں۔ اور بی بی بیٹھی ہے چھت سے اتر کے، ساتھ اس کا معاذ اللہ یار بیٹھا ہے۔ تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اس کو بڑا برا لگا، اتر کر نیچے آیا، بابا جی کو تھپڑ مارا۔
کہنے لگا باپ میں دیکھ کے نہیں چلا جاتا. بابا جی نے آنکھ اٹھائی, کہا بیٹے اللہ تیرا بھلا کرے, ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, چل کوئی بات نہیں, اللہ تیرا کوئی بات نہیں, تو نے مار لیا تو خیر ہے. بابا جی کہتے ہیں ٹھنڈ کا موسم تھا, تھوڑا آگے بڑھا تو ایک حلوائی دودھ کاٹ رہا تھا, گرم کر رہا تھا. اس نے دیکھا درویش آ رہا, دوڑا گیا, بابا جی کا بازو تھاما, پھٹے پہ بٹھایا, گرم گرم دودھ کا پیالہ شکر ڈال کے دیا. بابا جی دودھ پیتے پیتے مسکرانے لگے. تو حلوائی کہتا ہے حضور مسکراتے کیوں؟ وہ کہنے لگے مالک کی بے نیازی پہ مسکرا رہا ہوں, کہیں تھپڑ مروا دیتا ہے, کہیں دودھ پلا دیتا ہے. اس کی بے نیازی پہ مسکرا رہا ہوں کہ کیا اس کا انداز بے نیازی ہے, کہیں تھپڑ مرواتا ہے, کہیں دودھ پلاتا ہے. بابا جی وہیں کھڑے تھے, لوگ دوڑے دوڑے آ گئے. کہنے لگے بابا اللہ کے ولی بد دعا تو نہیں دیتے, رب کریم کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جس نے آپ کو تھپڑ مارا ہے وہ چھت پہ چڑھا ہے, پیر پھسلا ہے, گردن کے بل گرا ہے, اس کی تو گردن کا منکر ٹوٹ گیا, وہ تو مر گیا. بابا جی فرمانے لگے میں نے کوئی بد دعا نہیں دی. کہا حضور وہ آپ کو تھپڑ مارا, چند منٹوں میں موت واقع ہو گئی, تو بد دعا نہیں دی تو کیا ہوا؟ کہا بھائی جاؤ اپنا کام کرو, میں نے بد دعا نہیں دی, ہنسی کسے دیکھو جی نہیں دلاتے نہ کوئی ساڑھا دردی, کوئی بد دعا نہیں دی, ہم تو اپنے حال میں مست رہنے والے لوگ, کوئی بد دعا نہیں. کہ جناب دی ہے تبھی تو مر گیا. تو بابا جی کہنے لگے بد دعا نہیں دی, مسئلہ اصل میں یہ ہوا کہ میرے پیروں سے مٹی اڑی تھی, اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی تھی, تو اس کے یار کو برا لگا, اس نے مجھے مارا, اور جب اس نے مجھے مارا تو میرے یار کو برا لگا. جب اس نے مجھے مارا تو میرے یار کو اچھا نہیں لگا, تو اس نے اسے مار دیا. میں نے تو اپنا حوصلہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, یہ جو الجھاؤ ہے نا بہت زیادہ, آپ یقین کریں ہلکی ہلکی سی بات ہوتی ہے. آپ خاندان کی لڑائیاں کبھی ٹٹول کے دیکھ لیں, کچھ بھی نہیں نکلے گا, کچھ بھی نہیں نکلے گا. آپ بڑی بڑی جماعتوں کا اختلاف, جو خوش عقیدہ جماعتیں, آپ ٹٹول کے دیکھ لیں, ہمیں تو کوئی شے نکلتی نظر نہیں آتی. لیکن باوجود اس کے اگر تھوڑا تھوڑا ضرب بڑا ہو جائے, تھوڑا حوصلہ بڑھ جائے, تھوڑا برداشت پیدا ہو جائے, لوگ اپنی ذاتی فائدے کے لیے ملی نقصان کر لیتے ہیں, قومی نقصان کر لیتے ہیں ذاتی فائدے کے لیے. ایک شخص کسی اچھی جگہ منسلک ہونے جا رہا تھا, اس نے کہا مجھے فلاں درویش بڑے اچھے لگتے. وہ نوجوان تھا, اس کی خواہش ہوئی کہ فلاں آدمی سے میں منسلک ہو جاؤں, ملت کا فائدہ تھا, اگر آ جاتا تو اچھی بات ہے. لیکن اب میرا ذاتی فائدہ یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ چلے. تو میں سو کہتا ہوں تو نہیں انہیں جانتا, مجھ سے پوچھ وہ کس طرح کے. اب مجھ سے وہ مطمئن نہیں ہو رہا, دوسری جگہ میں نے جانے نہیں دیا. اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ الجھ جاتا ہے. میں پڑھ رہا تھا, ڈاکٹر مسلم نظامی نے ایک PhD کی ہے صوفیاء پہ. انہوں نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے حالات میں لکھا ہے. کہتے بابا صاحب کے زمانے میں نا ایک شخص تھا ملتان کا رہنے والا. وہ کہتے ہیں میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا حضور مرید کر رہے ہیں. تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی بازو پکڑ کے تو کونے میں لے گئے. کہنے لگے یہ جو سارے لوگ میرے حلقہ یا بار میں بیٹھے کہ ملتان کے نہیں دور کے, اور میں تو دنیا دار ہوں, جیب میں ٹٹولتا ہوں لوگوں کو, کہ تو میں نے دکانداری کے لیے رکھے ہوئے, تو میں نے تو دکانداری کے لیے رکھے ہوئے. تو میرے شہر کا ہے, تجھے اچھا مشورہ دیتا ہوں, اگر تو درویشی لینا چاہتا ہے تو پاک پتن شریف میں بابا فرید کے پاس چلا جا, وہاں جا, وہاں تجھے کچھ ملے گا. اور تو کہ تو تنہائی میں تجھے سمجھا رہا ہوں, میرے شہر کا ہے. شخص کہتا ہے میں گھوڑے پہ بیٹھا ملتان سے چلا, پاک پتن حاضر ہوا, بابا صاحب کی خدمت میں پہنچا, سلام لی, ملاقات ہوئی. تو بابا صاحب نے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا حضور غلام بننے آیا, مرید ہونے. کہاں سے آئے؟ ملتان شریف سے. کہنے لگے وہاں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ہے. اور حضور ہیں. تو فرمایا تو فقیری کا دریا چھوڑ کے نہر کے پاس کیوں آ گیا؟ تو دریا چھوڑ کے نہر کے پاس آ گیا, وہاں جانا چاہیے تھا. اس نے کہا حضور مجھے نہیں پتا دریا کون ہے اور نہر کون ہے. وہ کہتے ہیں ادھر جاؤ, آپ کہتے ہیں ادھر جاؤ, مجھے بتایا میں کدھر جاؤں. عزیز بھائی, ان لوگوں کا ضرب, ان لوگوں کا حوصلہ, ان لوگوں کا. اس لیے تو میرے بھائی ایک دنیا جڑی ہوئی تھی, اب دوسروں کے آپ کھلتے کھلتے ہمارے اپنے بھی سارے کھل گئے.
ہمارے اپنے بھی سارے خلق ہیں. ہر آدمی معاشرے کی بے حسی کا شکار ہو گیا. کہیں تو پردہ داری ہونی چاہیے, کہیں تو حوصلہ ہونا چاہیے, کسی جگہ تو انسانوں کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے پروٹوکول کے لیے آگے کیوں کریں. میں یہاں بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوں, اب میں کوئی بات بڑی کروں تو چھوٹا منہ اور بڑی بات جچتی نہیں. میں نے پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا تو صاحبزادہ کوکب صاحب سے عرض کیا تھا کہ ہم تو حاضری کے لیے آنے چاہتے ہیں, چلیں یہاں حاضری دیں گے, حضرت کے قدموں میں بیٹھیں گے, گفتگو تو ہوتی رہتی ہے, ملک بھر میں آنا جانا رہتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو دل کرتا ہے کر دی جائیں, جو کہہ دی جائیں, پر کیسا دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں, بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں کیا کریں, آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. یہ جو پروٹوکول کی مصیبت ہے, اتنا ہی وزیر کا پروٹوکول ہے, اتنا ہی پیر کا پروٹوکول ہے. اگر وزیر صاحب سے آپ کو 6 چٹھیوں کے بعد ملاقات ہوتی ہے تو پیر صاحب سے بھی یہی ہوتی ہے. اور اگر 24 جگہ آپ کی تلاشی لی جاتی ہے نا وزیر سے ملنے کے لیے, تو پیر کا بھی یہی حال ہے. تو عوام کدھر جائے, کدھر جائیں لوگ؟ پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, قریب نہ آنا. کدھر جائے غریب لوگ؟ پھر کہتے ہو لوگ بکھر گئے, بر مذہبوں کے ہتھے چڑھ گئے. بھائی جب کسی کو وہ چیز ملی نہیں جو وہ تلاش کرنا چاہتا ہے, وقت ہی نہیں ہے دینے کو. میں زندگی میں حضرت فیض ملت علیہ رحمہ کی جس چیز سے سب سے زیادہ متاثر ہوں وہ ان کی غریب پروری ہے. ان کے یہاں کوئی فرق نہیں تھا کہ کوئی کروڑوں پتی ہے یا کوئی بیچارہ کرایہ بھی کسی کی جیب میں نہیں ہے. ان کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے. کاموں کی میں حضرت کے ساتھ ایک دفعہ ہم گزر رہے تھے تو حضرت موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کر میں نے اس کو گھورا. میں نے کہا یار بوڑھے آدمی ہے, تو نے موٹر سائیکل پہ بٹھا لیے. کہنے لگا میں نے بڑی محنت کی تھی. کہنے لگے ایسے ٹھیک ہے, وقت تھوڑا محفل پہ جانا ہے. محفل کہیں الجھ گئی. وہیں کھڑے تھے تو ایک ریڑھی والا, کپڑے بچارے کے سارے الجھے ہوئے, تو وہ حضرت سے ملنے کے لیے آیا. تو اس نے 3-4 دفعہ اپنا ہاتھ, غریب آدمی ڈرتا نا بیچارہ, اس نے 3-4 دفعہ اپنا ہاتھ صاف کیا. اور پھر حضرت کے قریب آیا تو میں نے دیکھا حضرت نے اس کا ہاتھ کتنی دیر تک تھامے رکھا, اور پھر اس کی کندھے پہ 2-3 دفعہ تھپکی دی. اس غریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑا. کدھر سے لائے وہ لوگ؟ اب انہیں ڈھونڈو چراغے رخ زیبا لے کر. اور کسی نے کہا تھا ہمارے بعد اندھیرا ہی رہے گا محفل میں, بڑے چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے, بڑے چراغ جلاؤ روشنی کی. زندگی کے اندر کچھ لوگ, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, بڑے لوگ تھے نا, فقیری بھی بہت بڑی, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ظاہری طور پر بھی سلطنت کا امیر بنایا. بڑے آدمی تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز. گلی سے گزر رہے ہیں, رات کا وقت ہے, ایک آدمی لیٹا ہوا ہے, بوڑھا آدمی. حضرت نے لکڑی کے جوتے پہنے ہیں, 2-4 آپ کے ساتھ گارڈ بھی ہیں. گزر رہے ہیں, سپاہیوں کے ہاتھوں میں تلواریں. میری باتوں کی سمجھ آئی ہے میرے دوست؟ بات تو آپ سے کر رہا ہوں, بزرگوں کو تو ساری چیزوں کی پہلے سے خبر ہے, میں تو عوام کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. عزیز بھائی, حضرت لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے تو ایک آدمی لیٹا ہوا تھا. حضرت جب چلے تو اس بندے کے پیر پر آپ کا پیر آ گیا. اندھیرا تھا نا, اب جس نے باٹا کا جوتا پہنا ہو وہ کسی کے ننگے پیر پہ پیر رکھ دے تو بڑا زخم کر جاتا ہے. لکڑی کے جوتے تھے. اب بابا جی کے پیر پہ اچانک پیر آیا تو بابا جی فٹافٹ اٹھے, انتم اعمیٰ, کیا آپ اندھے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز صاحبہ, آپ اندھے ہیں؟ اندھے ہیں آپ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے. وہ جو آپ کے دائیں بائیں تھے نا, چائے سے کیتلی ذرا زیادہ گرم ہوتی ہے. انہوں نے تلواریں نکال لی. کیا ہوا؟ کہنے لگے اس گستاخ کی گردن ماریں گے, اس نے آپ کو اندھا کہا. فرمانے لگے اس نے تو نہیں کہا. کہا حضور کہا ہے. فرمایا نادانہ نہیں کہا. کہنے لگے کہا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے بات مجھ سے کر رہا تھا کہ تم سے کر رہا تھا؟ کہا حضور آپ سے کر رہا تھا. فرمانے لگے بیوقوفو, اس نے تو ایک سوال پوچھا ہے. اس نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اس نے سوال پوچھا ہے تو میں نے سوال کہا. اور جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کے فقیرہ, جتن جتن ہر کوئی تو ہارن کے فقیرہ, جتن دا ملکوڑی پہلے
ہارن دا مول رہا، کبھی تو بندہ ہارے، کبھی تو بندہ کہے کہ نہیں میں بھی جھکتا ہوں، وہ ہمارا پروگرام، اس نے مجھے پوچھا نہیں، اس نے مجھے بلایا نہیں، اس نے میری بات نہیں سنی، فلاں میں گیا تھا تو اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا۔ اور بھائی یاد رکھو، مولا رومی فرماتے ہیں جو مخدوم بنتے ہیں وہ دکھی رہتے ہیں، ان کو تو ٹینشن رہتی ہے فلانے نے ہاتھ ہی نہیں چومے، وہ تو پریشان رہتے ہیں فلانا ملا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں جو خادم ہوتے ہیں وہ موج میں ہوتے ہیں، انہیں کیا لگے، کوئی اٹھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ اٹھے وہ اپنا حوصلہ برقرار رکھے۔ اور آپ کا جو حوصلہ ہوگا نا، صوفیاء جو حوصلہ سکھاتے ہیں، قرآن جس علم کا درس دیتا ہے، وہ حوصلہ آپ کی زندگی کو پرسکون کر دے گا، آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے، طبیعتوں میں سکون محسوس کریں گے۔ جب انسان محسوس کرتا ہے نا کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کہنا، پھر وہ خود بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمرودین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ گزرے، حضرت فخر جہاں دین بھی ان کا نام ہے۔ حضرت فخر جہاں بہت بڑے صوفی تھے، اور ان کی زندگی بڑی عجیب تھی، صرف جمعے والے دن آتے تھے جامع مسجد دلی میں جمعہ پڑھانے، باقی نہ جانے 6 دن کہاں رہتے تھے، کسی کو کوئی خبر نہیں، اور خطبہ جمعے کا دیتے تھے تو ہزاروں لوگ جمعہ پڑھنے آتے تھے۔ اب تو پیرانے نظام خطبہ نہیں نہ دیتے کیونکہ علم لدنی والے ہیں، اب تو درجنوں علم لدنی والے ہیں، انہوں نے 10 سال کا خطیب رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ہمارے حضرت علم لدنی والے وہ تقریر نہیں کرتے۔ میں نے کہا اسے آتی نہیں بیچارے کو، کرے کیسے، علم لدنی والا نہیں، جاہل ہے، بعض علموں جو کرے فقیری وہ جاہل، وہ کافر مرے دیوانہ ہو، یہ حضرت سلطان باؤ کا مطلب ہے۔ حد ہو گئی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 50 سال تقریر کرے امام الاولیاء ہو کے، اور دوسرا کہے کہ میری شان کے خلاف ہے، یہ کدھر کی بات ہے؟ بہرحال یہ عنوان گفتگو نہیں بننا، اس پر کچھ گزارشات عرض کرتا، بات سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت جمعہ پڑھاتے تھے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، اور آپ کی کرامت یہ تھی کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا نا، اسے بتانا نہیں پڑتا تھا میری خواہش کیا ہے، جو کھڑا ہوتا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے، یا اللہ یہ بے اولاد ہے، اولاد کے لیے ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے نا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، یہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ کوئی بندہ ایک شخص آ کے کھڑا ہوا تو حضرت نے کہا کہ بھائی یا اللہ یہ بیچارہ مقروض ہے، قرض کی دعا کرانی ہے، اسے قرض سے آزادی دے۔ یہ کرامت تھی، تو لوگ بڑی دور دور سے جمعے میں آتے۔ بادشاہ وقت نے دیکھا کہ اس مولوی کے تو بڑے لوگ چاہنے لگے ہیں، اس درویش کے تو بڑے غلام ہونے لگے، کہ میرے لیے مسئلہ بنے گا، حکومتیں نہیں پسند کرتی۔ ایک چال رچی اس نے، ایک طوائف کو پیسے دیے، اس طرح کی کہانی بنانا کہ بابا بدنام ہو جائے۔ بڑا مشکل ہے یہ شہادت کا ہی الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، جو مسلمانم بلرزم، مشکل کام ہے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جمعے کی نماز پڑھ کے سیڑھیاں اتر رہے تھے جامع مسجد کی، تو وہ بی بی آ گئی، آتے ہی اس نے حضرت سے سلام اس طرح نہیں، مجمع کے بیچ طوائف ہے، بادشاہ نے پیسے دیے اور داستان بنانے کو کہا، اس طرح گفتگو شروع کی جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے، کیسی طبیعت ہے، اب ٹھیک ہے، کندھوں کے درد کا کیا حال ہے؟ لوگ پریشان ہو گئے، دائیں بائیں جو مرید تھے دلوں میں مد و جزر ہے، بابے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہنے لگی حضور معاف کرنا، اس وقت آتی تو نہ، وہ بازار گئی تھی کوئی سودا لینے، تو رات آپ آئے تھے نا جب میرے کو ٹھیکے تو آپ مجھے پرانے سکے دے گئے، وہ دکاندار نے لیے نہیں، تو مہربانی کریں یہ رکھ لیں اور دوسرے دے دیں۔ اب تو لوگ تڑپ گئے کہ 6 دن ہم تو کہتے تھے بابا کسی حجرے میں عبادت کرتا ہے، یہ کدھر رہتا ہے 6 دن کے 6 دن؟ ہمارا تو خیال تھا کہ حجرہ نشین رہتا ہے، ہاں ہو کی ضربیں ہوتی ہیں، یہ کدھر ہوتا ہے؟ جب اس بی بی نے یہ داستان گھڑی تو بڑے لوگوں کے بڑے حوصلے ہوتے ہیں۔ ادھر دیکھیں بھائی میری بات پر توجہ کریں، حضرت فخر جہاں دہلوی نے نا ایک ہاتھ جیب میں ڈالا، اصلی سکے نکالے، اور دوسرا ہاتھ اس عورت کے سر پہ رکھا، فرمانے لگے بیٹی بیٹی او میری بیٹی، چل کوئی بات نہیں، تو مجھے نقلی سکے دے جا اور اصلی سکے دے جا۔
اور فرمانے لگے کوئی پریشانی نہیں، اگر پھر بھی کبھی ضرورت پڑے تو اصلی سکے لینے آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ اسی طرح کھلا ملے گا جس طرح بیٹی کا دروازہ باپ کے لیے کھلا رہتا ہے، تو آ جا تجھے مل جائے گا۔ یہ لفظ کہہ کے حضرت نیچے اتر گئے، سیڑھیاں اتر گئے، چند منٹ کے لیے عورت سکتے میں رہی، پھر دوڑی آئی اور حضرت کے قدموں میں بیٹھ گئی، رونے لگی، کہنے لگی بابا پورا دلی مجھے دیکھتا ہے تو گندی نظروں سے دیکھتا ہے، تو کس صندل کا بنا ہوا ہے، کس مٹی سے تو تراشا گیا ہے، میں تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے گناہوں میں لتڑی ہوئی کو بیٹی بنا لیا ہے، بدنام کرنے آئی۔ اور پھر آنسو پوچھ کے کہنے لگی اب میں دنیا کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے، اب میں بتاؤں گی۔ فرمانے لگی اب میرا کوٹھا طوائف کا کوٹھا نہیں رہے گا، میں اسے مسجد بناؤں گی اور قیامت تک محمد عربی کے نام کی اذانیں وہاں پڑھی جائیں گی۔ تھوڑی دیر کا جو حوصلہ ہے نا، تھوڑی دیر کا حوصلہ، علم بردباری آپ کو بڑی دور لے جائے گا۔ بزرگوں سے بھی خواہش گزارش ہے، اگر آپ تو مجھے ایک بابا جی کہنے لگے حضرت بچے بڑا شور کرتا ہوں پھر بھی نہیں سنتے، بڑا شور کرتا ہوں، تو میں نے کہا میں چھوٹا آدمی ہوں، ایک میرا مشورہ ہے، آج آپ اس طرح کریں جو میں کروں، اور کیا کروں؟ تو میں نے کہا گھر جائیں اور سوائے سلام کے کلام کوئی نہ کریں، آپ جائیں تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں میں گھر گیا، السلام علیکم کہہ کے کمرے میں چلا گیا، پہلے کوئی نہیں سنتا تھا، اب سارے باری باری آنے لگے، ابا جی طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا کھانا ہے، صحت کیسی ہے، کیا آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کھانا بنا دیں؟ تو مجھے کہنے لگے حضرت یہ بات تو میں نے کہا یہ بات میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حسن ہے کہ تو اپنی زندگی میں خاموشی اختیار کر، رب کریم تیری عزتوں میں اضافے فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا من سامت نجات، تو چپ کر جا اللہ تجھے نجات عطا کر دے گا، رب تیرے لیے نجات کے رستے اپنے اندر حوصلہ پیدا کرے۔ اگر کوئی گاڑی آپ کو کراس کر گئی تو کوئی معاذ اللہ اس نے آپ کے منہ پہ تھپڑ نہیں مار دیا، کچھ نہیں ہو گیا، تھوڑا حوصلہ کریں، صبر پیدا کریں۔ اگر کوئی آدمی آپ سے آگے نکل گیا کوئی چیز خریدنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر کسی شخص نے نام اوپر نیچے لے لیا تو کوئی حرج نہیں۔ آپ یقین کریں ہم محفلوں کے لوگ ہیں تو محفل میں جا کے عجیب معاملہ ہوتا ہے، نقیب سے لوگ جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں تو نے میرے القاب تھوڑے لیے زیادہ لینے چاہیے تھے، تو میں نے کہا یہ اگر آپ کو غوث اعظم بھی کہہ دے گا تو آپ نے بال تھوڑی جانا ہے، بس سادے نام سے بھی گزارا ہو جاتا ہے بھائی، کیا اس میں اتنی تصنع اتنی بناوٹ معاذ اللہ تعالیٰ، بس انسان جو ہوتا ہے وہ تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو اس نفس پرستی سے باہر آئے، حوصلہ پیدا کریں، عاجزی پیدا کریں۔ جو آدمی اکڑ جاتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اور جس میں کچھ لچک ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ زندہ ہے، ابھی زندہ ہے، مرا نہیں، اور جب مکمل اکڑ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب زندہ۔ اقبال نے کہا زندگی زندہ دلی کا نام، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی میں حوصلہ پیدا کریں۔ صوفیاء کا پہلا کام یہ ہے کہ نا ایسے تھوڑی ٹکرا رہے وہ ہندوؤں سے سکھوں سے، ان کے اندر حوصلہ تھا، ان کے اندر اب تو موجیں لگی ہوئی ہیں نا، جو اس شعبے میں آتا ہے اس کی موجیں، لیکن آپ پرانے تمام صوفیاء کو پڑھیں، انہوں نے لوگوں کی گفتگو کا مقابلہ کیا، لوگ آ کے بڑی بڑی لمبی لمبی ابحاث چھیڑتے تھے، کو جواب دینے پڑتے، دلائل سے قائل کرنا پڑتا۔ داتا اجمیری کے علاج میں لکھا ہے کہ ایک ایک رات ایک ایک بندے کے لیے داتا صاحب بیٹھے رہتے تھے، ایک ایک بندے کے لیے ایک ایک رات بیٹھے رہتے تھے کہ جب تک یہ مطمئن نہیں ہوتا آگے نہیں چلنا۔ جب آپ حوصلہ کرتے ہیں نا میرے بھائی تو بہت ساری چیزیں سمجھ جاتی ہیں۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ بھی کروں اور پھر میں بات سمیٹ لوں۔ گھروں کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے میں حل کر دیے، بچے تقسیم ہو جاتے ہیں بیچارے، کدھر جائیں؟ ابا کی لڑائی میں ابا کی طرف جائیں کہ اماں کی طرف جائیں؟ مجھے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت یہ بتائیں کس کا ووٹ بنے؟ اب کیا بتایا جائے؟ اور میں منت کیا کرتا ہوں والدین کی، میں کہتا ہوں کہ لڑکے کے والدین سے کہ مہربانی کرو ان کی زندگی میں مداخلت نہ کرو۔ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی، لڑائی بیرونی ہوتی ہے۔ تو میرے ابا جی کو نہیں پوچھا، وہ کہتی ہے میری اماں آئی تھی تو کون سا گوشت لے آیا، یہ رٹا ہے، اور اسی سے سارا جھگڑا آگے چلتا ہے۔ حضرت ابو الحسن کرکانی نام سنا ہوا آپ حضرات نے؟
یہ باجید حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ تھے. ابو علی سینا سائنسدان تھا پر ان کا مرید تھا. ہم تو تاریخ نہیں نہ پڑھتے، یہ جتنے سائنسدان تھے یہ غلام تھے صوفیاء کے. اور محمود غزنوی باقاعدہ بیعت تھے حضرت ابو الحسن خرقانی کے، باقاعدہ مرید ہوئے سلسلہ نقشبندیہ اور ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتے ہیں. حضرت کی زوجہ محترمہ زبان کی ذرا سخت تھی، سخت. ایک آدمی یمن سے ملنے آیا، 3 مہینے میں بستان پہنچا. اگر آپ یہ میری بات ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں، ایک بڑی بات، اور یہ مشترکہ مسئلہ ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بہت سارے نوجوان ایسے تھے جو ملت کا فائدہ کر سکتے تھے، قوموں کو لے کے چل سکتے تھے، لیکن بیچارے گھر کے جھگڑے میں ہی ضائع ہو گئے. جب آدمی گھر سے مطمئن نہیں نہ ہوتا تبھی اس کی موٹر سائیکل کی ٹکر ہوتی ہے، تبھی وہ الجھتا ہے. گھر میں سکون ہو تو لوگ بڑے بڑے کارنامے سر. حضرت ابو الحسن کی زوجہ بڑی سخت مزاج تھی. بندہ کہتا ہے میں 3 مہینے کا سفر کر کے بستان پہنچا. جب میں آیا دروازے پہ دستک دی، کہا حضرت ہے. سخت لفظوں میں کہنے لگی تمہیں بھی کوئی کام نہیں جس طرح انہیں کوئی کام نہیں، فارغ ہو حقوق سے تم بھی. میں بڑا پریشان ہوا اور وہ جو میں زاویہ نگاہ لے کے آیا تھا میرا سارا ہی ٹوٹ گیا. تو میں نے کہا چلو آیا ہوں تو مل لیتا ہوں. حضرت ہے کہاں؟ کہنے لگی جنگل میں بیٹھے ہوں گے 4 لوگوں کو لے کے، اللہ ہو رہی ہو، تم بھی چلا جا. کہتے ہیں میرے اندر سے وہ عقیدت تو ساری ضائع ہو گئی، لیکن میں نے کہا چلو اتنا سفر کیا ملاقات کر لوں. ادھر ہے جو ہے میرے بھائی. فرماتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت واپس آ رہے تھے اور شیر پہ بیٹھے ہوئے، شیر پہ بیٹھے تھے. میرے دل میں پھر خیال آیا کہ بی بی رام ہوتی نہیں، شیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے. پھر میرے دل میں خیال آیا، پھر وہی بات اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. فرماتے ہیں کہ حضرت شیر پہ بیٹھے تھے، میرے دل کی بات جان گئے. اب کیا خوبصورت جملے کہے. نوجوانوں یہ لکھ لینا کہیں، ازدواجی زندگی میں کام آئیں گے. حضرت فرمانے لگے میری بیوی بستر کی بڑی پاک ہے، غیر محرم کی ضرورت نہیں میرا دروازہ بھی کراس کر سکے، نماز کی بڑی پابند ہے، مجھے فرائض کے لیے اسے کہنا نہیں پڑتا، بس ذرا زبان کی تیز ہے. اگر میں نے نکال دی تو بیچاری گلی گلی پریشان ہو جائے گی، کوئی اور رکھے گا نہیں. تو میری تو بیوی ہے نا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میں اس کا پردہ ہوں، اس کا لباس ہوں. حضرت فرمانے لگے میری بیوی ہے، میں نے چھوڑ دیا تو کدھر جائے گی بیچاری، اور میں اس کا پردہ اور لباس ہوں. فرمانے لگے یہ جو میں بیٹھا ہوں نا شیر پہ، یہ وظیفے پڑھنے کی وجہ سے نہیں بیٹھا، یہ میں چلا کاٹنے کے سبب نہیں بیٹھا. فرمانے لگے میں اس بد زبان سے اس نے سلوک کرتا ہوں تو اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی. یہ اس کی برکت ہے تو شیر پہ بیٹھا ہوں. اگر خامد تھوڑی دیر کے لیے سمجھ جائے، وہ جو میرے نبی کریم علیہ السلام نے کہا تھا تیری بیوی میں اگر کوئی خامی ہے تو خوبیاں بھی تو ہوگی نا، تو خوبیوں کی طرف کیوں نہیں توجہ کرنی. ہمارا چھوٹا سا حوصلہ اگر بڑھ جائے تو گھر بڑھ جائے، خاندان بڑھ جائے، قبیلے بڑھ جائے، علاقے بڑھ جائے، تنظیمیں بڑھ جائیں، جماعتیں بڑھ جائیں. میرے بھائی اللہ کے بندوں میں عاجزی ہوتی ہے، الجھاؤ نہیں ہوتا. یہ تو ذات کا رٹا ہم نے لگایا ہے جو ان لوگوں کا خاصہ نہیں، وہ تو اس چیز سے بڑے دور ہوتے ہیں، کا مزاج ہی نہیں ہے. کوئی مل لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ ملاقات کرے سلوٹ کرے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تو پرواہ کوئی نہیں، چکری کوئی نہیں. قرآن پاک نے کہا کہ وہ لوگ الجھتے نہیں، دن عاجزی سے گزارتے ہیں اور رات عبادت سے گزارتے ہیں. جب آدمی چند منٹ مصلی پہ بیٹھتا ہے تو اس کی روحانی زندگی زندہ ہو جاتی ہے. جو مصلی عبادت نہیں کرتے ان کی روحیں مردہ ہو جاتی ہیں. کچھ وقت مصلی کو دے، عبادت کو دے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری جتنا ممکن ہو سکے کرے. ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو غم بتائے گا تو اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا. اپنے کام اپنے رب کو بتایا کر، جلدی یا دیر سے پر تیرا رب تجھے ضرور غنی فرمائے گا. محبوب پاک کا وسیلہ دے کے رب کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو، عبادات کرے، عاجزی اختیار کرے، صفائی کرے. جو کچھ میں کہہ سکا اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے. پھر دعا کرتا ہوں
کہ جس سمت میں سینہ کر کے بیٹھا ہوں اللہ حضرت کے فیوز و برکات سے متمتع فرمائے، آمین۔